احمد وقاص ریاض پابندی لگ گئی، اللہ کرے میرے منہ میں خاک، یہ خبر جھوٹی ہو، لیکن کیا کریں اب سارے میڈیا نے یہ خبر دے دی ہے. آئی واز ایکسپیکٹنگ اٹ جی، جس طرح ہم نے پارلیمنٹ کے فلور پہ کھڑے ہو کے یہ سٹیٹمنٹ دیا تھا. مطلب آپ کا کیا خیال ہے؟ کل اس کو وزیر اعظم نے ڈیفینڈ بھی کیا اس بیان کو. آپ کا کیا خیال ہے کہ از اٹ فیئر؟ اگر ہماری کوئی غلطی تھی بھی تو اس کو کیا ہمیں اندر خانے درست نہیں کر لینا چاہیے تھا بجائے اس کے کہ ہم چوک میں گندے کپڑے دھوئیں؟ عزیز صاحب السلام علیکم جی. یہ جو ہوا ہے اس کو کوئی بھی ڈیفینڈ نہیں کر سکتا جس طریقے سے یہ سول ایویشن نے یا گورنمنٹ نے جس طریقے سے یہ کیا ہے. اگر وہ اب دیکھنا یہ ہے کہ ریزنز کیا تھے، کس وجہ سے یہ ہوا ہے. میرے خیال میں دو میں سے کوئی ایک مقصد ہو سکتا ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ جس طرح سے اس گورنمنٹ کا آج تک چلتا آیا ہے کہ جب بھی وہ انڈر پریشر آتی ہے یا پوزیشن کوئی حملہ کرتی ہے تو ریئیکٹ کرنے میں یہ دیر نہیں لگاتے، اور سم ٹائمز کیونکہ ان کے جو اپوننٹ ہے وہ بڑی تیاری سے سب کچھ کرتے ہیں تو یہ جلد بازی میں جو کرتے ہیں وہ ڈیزاسٹر ہو جاتا ہے. اب میرا خیال یہ ہے کہ جب یہ ساری چیزیں تیار ہے کہ کریش اور اس کی رپورٹ وغیرہ آئی تو اس کے بعد پھر انہوں نے یہ سوچا کہ پریویس گورنمنٹس کو، کیونکہ آف کورس پی آئی اے کی تباہی میں پریویس گورنمنٹس کو ہم جو ہے ان کو بالکل ڈینائی نہیں کر سکتے. اس میں یعنی 2017 کی میں رپورٹ دیکھ رہا تھا تو جو ورلڈ کی ورسٹ ایئر لائنز تھی ان میں شاید آخری چوتھا پانچواں نمبر تھا پی آئی اے کا. سو اٹس ناٹ سم تھنگ کہ جو ابھی 6 مہینے یا سال میں آئی ہے. تو وہ شاید وہ بلیم گیم میں وہ کہنا یہ چاہ رہے تھے کہ یہ جو پائلٹس اور دوسرا عملہ ہے یہ چونکہ پریویس گورنمنٹ نے کیا ہے تو اس لیے ہم بلیم ان پہ ڈال دیتے ہیں. نمبر 1. دوسری بات جو میرے ذہن میں آ رہی ہے کہ نئے چیئرمین یعنی آپ کا خیال ہے کہ دستی بم ہاتھ وچ ہی پھٹ گئے؟ اس میں I mean وہ دستی بم جہاں بھی بنا ہے یا پہلے سے وہ تیار تھا لیکن اس کو انہوں نے استعمال کرنے کی کوشش کی، اور جیسا میں نے پہلے کہا کہ شاید ان کو طریقہ نہیں آتا کہ ہاؤ ٹو ڈیفینڈ یا ہاؤ ٹو کاؤنٹر تھنگس. اب دوسری جو بات ہے وہ یہ ہے کہ جب سے نئے چیئرمین صاحب آئے ہیں از ویری کمپیٹنٹ پرسن، میں جو ہے وہ یہ چاہ رہے ہیں کہ پی آئی اے کو ریویمپ کریں. بلینز آف روپیز کا لاس ہو رہا ہے اور اس میں سب کو یہ پتا ہے کہ اس میں سٹاف جو اوور سٹافنگ کا بہت بڑا ایشو ہے. اس سے پہلے آپ کہہ چکے ہیں لاکھوں روپے دے کے نوکریاں جو ہیں پی آئی اے میں دی گئی، ایئر کرافٹ ان کے کم ہوتے جا رہے ہیں، پرانے ہوتے جا رہے ہیں، اور سٹاف ہمارا ان کی سیلریز، ان کا پینشن، جہاز پرانے، ان کی مینٹیننس وہ سارا ہو رہا ہے. تو وہ انہوں نے اس چیز کو بیس بنا کے سٹاف کو ریڈیوس کرنے کی شاید کوشش کی ہے. تو یہ دو چیزیں جو ہیں یہ میرے خیال میں ان کی وجہ پہ یہ کیا ہے، لیکن اس کا جو ری ایکشن ہوا ہے یا ورلڈ لیول پہ ہوا ہے آئی ایم شیور کہ وہ اس کے بعد یہ سوچیں گے کہ آئندہ ہم کس قسم کیا کریں. میرا خیال ہے اگر میرے سے مشورہ لیتے تو میں کہتا کہ جس طرح باقی ایئر لائن کر رہی ہیں کرونا کا بہانہ بنا کے ملازم نکال رہی ہیں، اب بھی کرونا کا بہانہ بنا کے کہیں جی ایئر لائن ہی نہیں اڑ رہی، فارغ کر دیں. یہ جو بڑا ڈیزاسٹر کیا بھٹی صاحب، سوشل میڈیا کے اوپر ایک لیٹر سرکولیٹ کر رہا ہے، میرے تو اندر تو بس پہلا 2 پیرے پڑھنے کے بعد ہی پڑھنے کی ہمت نہیں پڑی. وہ چیئرمین پی آئی اے کی طرف سے کہا گیا ہے، ان کا پیڈ ہے اس کو استعمال کیا گیا، آئی ڈونٹ نو وہ فیک ہے یا ہے، کہ وہ ایڈریس کر رہے ہیں ٹو دا ایمبیسیز آف ادر کنٹریز لوکیٹڈ ان اسلام آباد، اور انہیں جسٹیفائی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ یہ لائسنس سے جعلی نہیں ہے، یہ جو ہیں ان کے اندر ڈسکریپنسیز ہیں، مطلب کہیں کو خامیاں ہو سکتی ہیں لیکن یہ فیک نہیں ہے. پہلی تو بات یہ ہے کہ جب سب کچھ لٹا کے ہوش میں آئے تو کیا، اور دوسری بات ہے کہ یہ کون ہے صاحب جو لائسنس کے اصلی یا نقلی ہونے کو پلیڈ کر رہے ہیں؟ یہ تو ایشوئنگ اتھارٹی کو کرنا چاہیے جو کہ سول ایویشن اتھارٹی ہے. کیا خیال ہے آپ کا؟ دیکھیں رضوان رضی صاحب، جب یہ جو ارشد ملک صاحب ہیں ان کی ایز اے سی ای او یا چیئرمین پی آئی اے میں جب تعیناتی کی گئی تو ہم نے اس کو کہا تھا کہ یہ ایک ڈیزاسٹر ہوگا، اور بعض سپریم کورٹ نے انہیں کام سے روک دیا، اور پھر ناگزیر وجوہات پتہ نہیں کون سی تھیں جس کے اوپر ان کو کام کرنے کی اجازت دے دی. یہ سارا برین چائلڈ ان کا ہے، اور یہ میں یعنی کہ اس کے اوپر ہم نے ورکنگ کی ہے اور سارے ڈانڈے وہاں جا کر ملے ہیں کہ یہ ان کا برین چائلڈ تھا کہ جی اس طرح سے یہ پائلٹس جیلی ہیں اور یہ ہے وہ. دیکھیں پروسیجر غلط اپنایا گیا، نہ تو اس کے جو ایس او پیز ہیں ان کو فالو کیا گیا. اگر کسی کی ڈگری کو جیلی قرار دینا ہے اور اس میں سنگین غلطیاں ہیں اس لسٹ کے اندر، اور بہت سارے لوگ جو ہے یعنی ایک طریقہ نظام یا امتحان اس وقت رائج ہی نہیں تھا
تو اس وقت جو رائی طریقہ کار تھا اس کے تحت جو انہوں نے لائسنس لیا اس کو اس کے اوپر ویریفائی کیا جانا تھا. پہلی بات یہ ہے کہ یہ چیف ایگزیکٹو آف دا کنٹری اس سارے میس ڈیزاسٹر کا جو ہے ذمہ دار ہے عمران خان. آپ نے کیوں ایئر فورس کے ایک حاضر سروس افسر کو وہاں پہ لگایا؟ بڑا شوق ہے نا ان کو پی آئی اے چلانے کا, تو وہاں سے ریٹائرمنٹ لیں اور یہاں پر آ کر جوائن کر لیں, کیا مسئلہ ہے؟ بہت سارے افسر ریٹائرمنٹ کے بعد نوکریاں کرتے ہیں. تو بھائی جب آپ حاضر سروس افسر کو لگائیں گے پھر تنقید ہوگی, اور پھر جو ہے دیکھیں پاکستان میں کوئی نہیں چاہتا کہ وہ ان حالات میں اپنے اداروں کے لوگوں کے اوپر تنقید کرے, لیکن جب آپ پورے ملک کا جو ہے وہ نام خراب کر کے رکھ دیں گے تو آپ سے تو پوچھا جائے گا اس کے اوپر. تو دیکھیں پھر آپ کا ہوم ورک بھی یا تو آپ نے بڑی پرفیکٹ رپورٹ جاری کی ہوتی جس کے اندر کوئی غلطی نہ ہوتی, اور بڑی یعنی کسی نے یہ احساس نہیں کیا. دیکھیں ایک شخص جو کہ ایک فورس کا اعلیٰ ترین افسر ہے, یعنی آلموسٹ سیکنڈ ٹو ایئر چیف ہیں, اور ان کے بھائی پی ٹی آئی کے جو ہے وہ ممبر ہیں, وہاں پہ ناظم رہے اور ایم پی اے کا الیکشن لڑا راجہ ریاض کے نیچے والے حلقے کے اندر, ان کو اٹھا کے آپ نے لگا دیا اور اس نے آگے چل کے اور باقی ان کے لوگوں نے مل کے یہ ڈیزاسٹر کر دیا. اب ہم نے پوچھنا ہے بینگ اے پاکستانی, تو کس سے پوچھیں بھائی؟ رضوان صاحب جو یہ کیا گیا ہے نا, یہ وہ جرم ہے جو ناقابل معافی ہے, اور اس کے اوپر دیکھیں